السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید۔ آج ہم اس میں مبالغہ کے اوزان سیکھیں گے۔ اس سے پہلے اسماء مشتقات کی اقسام وہ ہم نے سیکھی تھی کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، مبالغہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، یہ 7 اقسام۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 6 اقسام ہیں، وہ صفت مشبہ اور مبالغہ کو ایک ہی جانتے ہیں۔ اس طرح یہ 6 اقسام بھی بنتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم مصدر سے بنتے ہیں یا فعل سے بنتے ہیں۔ جو مصدر سے اسم بنے آگے اس کو مشتق کہتے ہیں، اور مصدر سے آگے اگر کوئی لفظ زمانے والا بنے تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ یعنی مصدر سے بننے والا لفظ با زمانہ ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں، بے زمانہ ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں، اور جو بے زمانہ اسم بنتا ہے اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے شک ہوا، پھٹ کر الگ، کٹ کر الگ ہوا۔ جو اسم مصدر سے کٹ کے تھوڑی سی تبدیلی کر کے بنا ہو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ اس کے اندر کون سے حروف کم یا زیادہ ہوتے ہیں ان کا مجموعہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہے۔ وامیتن، یا اس میں واو زائد ہوگا، یا الف زائد ہوگا، یا میم مکسورہ زائد ہوگا، یا مفتوحہ، یا شد زائد ہوگی، یا گول تا زائد ہوگی۔ یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کی تا ہے، اور تنوین اس میں آئے گی۔ یہ حروف ہیں جو اس میں مبالغہ میں زائد آ کر مختلف وزن بناتے ہیں۔ تو اس میں مبالغہ یا صفت مشبہ کے مشترک اوزان ہیں۔ کچھ تو مبالغہ کے ساتھ خاص ہیں بعض صرفیوں کے نزدیک، اور کچھ اوزان ایسے ہیں کہ جو صفت مشبہ اور مبالغہ دونوں میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو میں نے ٹک کرایا ہوا ہے یہ دیکھیں، فاعل، فاعول، فاعیل، فعل، آگے فعال، فاعول۔ تو یہ وہ اوزان ہیں کہ جو صفت مشبہ اور اسم مبالغہ میں مشترک ہیں، دونوں میں آتے ہیں۔ اس پر آنے والا اسم مبالغہ بھی ہوگا، صفت مشبہ بھی ہوگا۔ معنی کرنے میں صفت مشبہ اور مبالغہ کا فرق یہ ہے، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مبالغہ میں بہتات پائی جاتی ہے اور صفت مشبہ میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ مصدری معنی رکھتا ہو، بہت زیادہ کام کرنے والا، اور صفت مشبہ میں ہے کہ پائیداری اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے والا۔ تو کوئی بھی صفت کسی اسم میں پائی جائے، اس وزن پر آئے، تو وہ صفت بڑی پائیدار اور مضبوط اور مسلسل ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ میں نے پوری لسٹ اوزان کی دے دی ہے۔ فعال، 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 فعالۃ، فعول، فعول، فعیل۔ یہ 7 اوزان ایسے ہیں جس کے اندر شد آئی ہے، یا ہے، واو ہے، اور الف ہے، اور تا بھی آئی ہے۔ میم ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ شد والے اوزان کی فہرست الگ سے بن گئی، جس کے اندر تشدید آ کے مبالغہ یا صفت میں اضافہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے یہ ایک فہرست ہے 8 نمبر سے لے کر 14 تک، اور اس میں ہم یہ بھی شامل کر لیں 18 نمبر بھی۔ تو اس میں دیکھیں تشدید نہیں ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں شد نہیں ہے، اور اس میں سے اس میں حرف علت آیا واو، اس میں یا آیا ہے، اس میں الف ہے، اس میں الف اور واو ہے۔ تو کسی میں ایک حرف علت یعنی الف اور یا آیا ہے، کسی میں واو آیا ہے، اور کسی میں صرف الف آیا ہے۔ اس طرح یہ اس میں مبالغہ کے یہ اوزان ہیں۔ فعال، فاعل، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، صرف حرکات کی تبدیلی ہے عین کلمہ کی۔ فعول، دیکھیں اس میں واو کا اضافہ ہے۔ فعیل، یا کا اضافہ ہے، اور اس سے ماقبل زیر آئی ہے، چونکہ یا سے پہلے زیر پڑھنا ہی آسان ہوا کرتا ہے، اور واو سے پہلے پیش پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ فعال، فاعول۔ تو یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 اور 4، 7 اوزان ایسے ہیں جس کے اندر شد نہیں ہے، اور 7 اوزان مبالغہ کے ایسے ہیں جس کے اندر تشدید آئی ہے۔ یہ کچھ اوزان ہیں 3 جس کے اندر میم کا بھی اضافہ ہوا ہے شروع میں، میم مکسورہ کا، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن میں۔ اس وزن پر تو شاید ہی کوئی لفظ آیا ہو۔ زیادہ استعمال ہونے والے
یہ الفاظ ہیں۔ اب ان سارے اوزان کو فا عین لام کی مثال کے ساتھ وزن کے ساتھ یاد کرنا تو مشکل ہوتا ہے، تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عام ہماری اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، یا ہماری تسبیحات میں، ہماری عبادات میں، تلاوت قرآن میں ہمیں کثرت سے مل جاتے ہیں، اور وہ بچے کو ازبر ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک فہرست آپ تیار کر لیں، وہ میں نے یہاں لکھ دیا، دائرے لگا دیے ہیں۔ تو یہ الفاظ اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو سمجھو مبالغے کے اوزان آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں غفار، بھائی کامل لفظ ہے غفار، اور اس وزن پر دیکھیں جبار، قہار، رزاق، فتاح، تواب، سب کے درمیان میں شد آ رہی ہے اور آگے الف آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں اسماء الحسنی میں سے، ان میں سے کوئی ایک آپ یاد کر لیں تو مبالغہ کا ایک وزن آپ کو یاد ہو گیا۔ کبارن یعنی بہت بڑا۔ علامہ، علامہ اقبال آپ جانتے ہیں، علامہ، علامۃ الدہر، تو علامہ بڑا عام لفظ ہے، اس پر آنے والے اور بھی علامہ، فہامہ، اور اس طرح اس وزن پر اور بھی کئی لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں تا جو ہے تانیث کی نہیں ہے، یہ مبالغے کی تا ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ وزن استعمال ہو جاتا ہے۔ اسماء مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہے۔ قیوم، الحی القیوم آیت الکرسی میں لفظ آیا، رب کا صفاتی نام ہے۔ قدوس، الملک القدوس السلام، یہ اکٹھے لفظ آتے ہیں مبالغہ کے۔ صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق کا لفظ عام، یہ مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ صمد آپ یاد کر لیں، سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، اللہ الصمد، احد، صمد، تو یہ احد اور صمد، تو صمد کو یاد کر لو، یہ منفرد ہے، یا احد کو یاد کر دو، تو اس وزن پر حکم، عد، تو یہ مختلف آ جاتے ہیں۔ ملک، ملک الموت آپ کر لیں، ملک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین، اور ملک یوم الدین بھی ایک قرات ہے، تو مالک کی بجائے الف نکال کے ملک، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ازبر ہو سکتا ہے۔ غفور، یہ عام لفظ، اللہ کا صفاتی نام، اللہ غفور الرحیم ہے کہتے ہیں نا، تو یہ ان پڑھ آدمی بھی اتنا تو جانتا ہے۔ تو غفور کے وزن پر جو اور اسماء آتے ہیں آپ کے سامنے، شکور، ودود، عفو، رؤوف، صبور، اور اسی سے آگے بہت سے بنا سکتے ہیں، سے حرفی لفظ لے لیں اور اس میں اس انداز سے، اسی ترتیب سے حرف کا اضافہ کر کے، زیر زبریں چینج کر کے اس وزن پہ مبالغے کا صیغہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے اندر بہتات کا مفہوم ہوگا۔ علیم، رحیم، ان میں سے کوئی بھی آپ جو یاد رکھ سکتے ہیں، عموماً یہ ہمارے نام کا حصہ ہوتے ہیں۔ عبدالعلیم، عبدالرحیم، عزیز، عبدالعزیز، عزیز الرحمن، تو خود جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو چلو الرحیم لفظ جو ہے یہ مبالغے کا بھی ہے اور صفت مشبہ کا وزن بھی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ٹک لگی ہوئی ہے۔ ہمزہ، فعلہ کے وزن پر ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ اکٹھے ہی دو لفظ ایک وزن پہ آ گئے ہیں، یہ بھی مبالغے کے ہیں۔ اور آگے دیکھیں فعال کے وزن پر عجاب، یہ بہت کم آتا ہے اس وزن پہ، عربوں کے ہاں بھی خود جو ام القریٰ بستی ہے مکہ، اس کے اندر بھی یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا، تو دور دراز کے عرب خطوں میں یہ لفظ بولا جاتا تھا، اس لیے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے عجاب، ھذا شیء عجاب۔ فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ اس وزن کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ صفت مشبہ یعنی فعیل کے وزن پر تو بے تحاشا اللہ کے نام بھی ہیں اور رسول کے نام بھی ہیں۔ دیکھیں علیم، رحیم، عزیز، سمیع، بصیر، لطیف، خبیر، حلیم، عظیم، علی، کبیر، حفیظ، حسیب، جلیل، کریم، رقیب، بدیع، شہید، حمید، وکیل، قوی، متین، ولی، حکیم، مجید، غنی، رشید، تو اس کی تو ایک پوری لائن ہے، آپ ان میں سے جو بھی یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو یہ مبالغہ یا صفت مشبہ کا وزن ہے۔ فلاں بندہ شجاع آدمی ہے، یہ صفت مشبہ کا ہے۔ عطشان، ندمان، اور اس وزن پر رحمان، دیکھیں رحمان فعلان کے وزن پر، یہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے اور صفت مشبہ کا بھی۔ یہ چند اوزان ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ جس میں حرف
میم زائد آیا ہے، میم مکسورہ شروع میں، اس کی مثالیں اور عربی ادب میں تو شاید مل جائیں، قرآن میں اگر کسی کے علم میں ہو اور یہ مثال تو وہ بتائیے گا، نشاندہی کر دیں تاکہ ہم اس کو، چونکہ قرآن کا لفظ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور قرآن کی برکت سے وہ ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے۔ حمولۃ و فرشا آیا ہے قرآن میں، حمولۃ و فرشا، اور یہ مؤنث کے لیے وہ ڈاچی جو بوجھ اٹھاتی ہے، یا وہ جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں، تو حمولۃ۔ فرشا وہ جانور جو ذبح ہوتے ہیں اور اس کا ہم چمڑا بھی استعمال کرتے ہیں فرش کے طور پہ، کھاتے بھی ہیں، تو وہ جانور فرشا ہے، اور جو بار برداری کے کام آتے ہیں وہ حمولہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ حمولہ کا لفظ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ صفت مشبہ میں یہ صفر کا لفظ ہمارے ریاضی زبان میں یہ صفر ہے یا زیرو، تو صفر جو ہے یہ صفت مشبہ کا وزن ہے، یہ اس سے یاد کر لو۔ فرحٌ فخور قرآن میں ہے، فرحٌ فخور، تو فخور فعول کے وزن پر آ گیا۔ فخور یہ آدمی وہ کہ جو ڈنگے مارتا ہے، فخریہ باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ ہر بات پہ میں کرتا ہے، تو اس آدمی کو فخور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فخر کرنے والا۔ اور فرحٌ بہت زیادہ خوش کہ جو کچھ اسے مل گیا تو بڑی چائے مل گئی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ صفت مشبہ یا مبالغہ کا صیغہ فرحٌ استعمال ہوتا ہے۔ حضرات یہ مبالغے کے اوزان ہیں، ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ دائروں والے آپ الفاظ یاد کر لیں۔ ایک دفعہ دیکھ، غفار کبار علامہ قیوم قدوس صدیق صمد ملک غفور رحیم حمزۃ عجاب فاروق رحمان شجاع عطشان فارح صفر۔ یہ لسٹ کو یاد رکھنی اتنی مشکل نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ فا عین لام چونکہ یہ ایک ہی طرح کی حروف ہیں اور اس پر رٹنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آج کے سبق میں آپ کو کچھ پلے پڑا ہوگا۔ جو چیز آپ کے علم میں آئی ہے نئی، تو وہ کمنٹ ضرور کیجئے کہ یہ میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے، اور جو چیز پہلے کچی تھی اب پکی ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، تب بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ اس سے بھی بہتر کوئی تجویز ہے اس کو سمجھانے کے لیے تو وہ بھی دیجئے، انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ ہم ترمیم اور اضافہ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی گردان بھی شروع کریں گے۔ ابھی تک ہم مفردات کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا پہلا صیغہ یعنی واحد کا لے کے جا رہے ہیں۔ مذکر، مؤنث اور تثنیہ، جمع، یہ چیزیں ابھی میں شروع نہیں کر رہا، یہ انشاءاللہ یہ مفردات مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آگے انشاءاللہ ان کی گردانیں بھی شروع کریں گے، اور اسی انداز سے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ اسی پر اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے اور اس چینل کو بھی یاد رکھیے، اس کو واچ کیا کریں، خود نہیں کر سکتے تو دوسرے کو چلا کے دے دیں۔ آپ کا ڈیٹا بہت بچ جاتا ہے، پیکج لوگ بڑے بڑے لگاتے ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا ان کو پورا استعمال کرنے کا، تو جو بچ جاتا ہے آخری ہفتے میں آپ ویڈیو پلے کر کے کسی کو دے دیں، قریبی آپ کے گھر والے ہیں، دوسرے سن لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ چینل کا بھی اس کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔